انفارمیٹو بشارت کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جس موضوع پر آپ سے بات کی جائے گی وہ ہے بارش اللہ تعالیٰ کے وجود کی نشانی۔ معزز سامعین، بارش اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمتوں اور نعمتوں میں سے ایک ہے، جس رحمت و نعمت سے روئے زمین پر بسنے والی تمام انسانی برادری، حیوانات، نباتات یکساں طور پر فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اگر کبھی اس کا سلسلہ رک جائے تو انسانوں سے لے کر حیوانات، نباتات سب کی زندگیاں خطرے میں پڑ جاتی ہیں، کیونکہ بارش اور پانی کے بغیر زندگی کی بقا کا تصور ممکن ہی نہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑے طاقتور انداز میں یوں بیان کیا ہے کہ ہر جاندار کی زندگی کا سرچشمہ پانی ہے۔ عزیز دوستو، اس روح زمین پر بارش ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن اس کی مقدار اور موسم اور مزاج الگ الگ ہوتے ہیں۔ قدرت کا عظیم مظہر بارش انسانوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے کہ وہ طے کریں کہ بارش کہاں اور کتنی برسانی ہے۔ بھلا کون سا سائنسدان اور علم جدید کا ماہر ہے جو یہ طے کر سکے کہ بارش کتنی اور کہاں برسانی ہے؟ ٹیکنالوجی اور ایجادات کی دنیا میں ہزاروں ترقیات اور پروازوں کے باوجود اس مشت خاک کے بس میں یہ نہیں ہے کہ وہ بادلوں کو نچوڑ کر ایک بوند بارش بھی برسا سکے۔ اس کائنات کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ بارش کی مقدار وہی طے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان سے ہم نے ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا۔ ہم اس کو مٹانے کی بھی پوری قدرت رکھتے ہیں۔ یہاں اللہ پاک نے بارش کے پس منظر 4 پہلوؤں کا ذکر کیا ہے۔ پہلا یہ کہ میرے علاوہ کسی میں قدرت اور طاقت نہیں کہ وہ پانی برسا سکے۔ دوسرا، مقدار کتنی ہوگی میرے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ تیسرا، آسمان سے پانی برسانے کے بعد اسے زمین کی تہوں میں سٹور کرنے والے بھی ہم ہیں۔ یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو پانی ہماری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے۔ ہمارے ہر گھر میں پانی نل اور موٹر کے ذریعے دستیاب ہوتا ہے۔ اس سے کھیت بھی سیراب ہو رہے ہیں، مگر جب اس پانی میں کمی آتی ہے، یعنی پانی کا لیول نیچے چلا جاتا ہے، تو انسان کی بے چارگی دیکھنے والی ہوتی ہے۔ اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دعویٰ ہے کہ بارش کا پانی ہم محفوظ رکھتے ہیں تاکہ وہ تمہارے کام آ سکے۔ چوتھا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ زمین پر اترنے والے ایک ایک قطرے کو مٹا دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی عظیم دلیل ہے کہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہاں پر آپ کو بتاتے ہیں کہ بارش کیا ہے۔ سورج کی گرمی سے زمین کے آبی ذخائر فضا میں بخارات بن کر جاتے ہیں اور مل کر بادلوں کی صورت اختیار کرتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے پانی برساتے ہیں۔ یہ عمل بارش کہلاتا ہے۔ یہ عمل خود بخود نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر آتا ہے۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑتا ہے، پھر اسے جوڑ کر کثیف ابر بنا دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے خول میں سے بارش کے قطرے برستے ہیں، اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس سے بلند ہیں اولے برساتا ہے، پھر جسے چاہتا ہے نقصان پہنچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے بچا لیتا ہے۔ اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو خیرہ کیے دیتی ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کا یہ منصوبہ کتنا حیرت انگیز ہے کہ سمندر کا نمکین پانی جو بخارات بن کر آسمان کی طرف جاتا ہے، مگر جب زمین پر برستا ہے تو وہی پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ نمکین پانی کو میٹھے پانی میں بدلنے والی ذات صرف خدا تعالیٰ کی ہے۔ بارش کی 3 مختلف شکلیں ہوتی ہیں: بارش رحمت، آزمائش اور عذاب۔ انسان، حیوان، نباتات جب بارش کو ترس رہے ہوں، خشک سالی ہو، تو بارش رحمت انسانوں، حیوانوں اور نباتات کی بقا کا ذریعہ بن جاتی ہے، مگر بارشیں اگر حد سے زیادہ ہو جائیں تو جاندار چیزوں کے لیے وہ آزمائش ہوتی ہے۔ جبکہ آسمان سے نازل ہونے والی بارش کبھی زندگی کی بقا کا ذریعہ ہوتی ہے تو کبھی زندگی کو چھین لیتی ہے۔ بڑے بڑے شہروں، تخت و تاج کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اس طرح کے کئی واقعات قرآن مجید سے ملتے ہیں، جیسا کہ قوم نوح کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ پتھروں کی بارش کے ذریعے قوم لوط کی تباہی بھی ملتی ہے۔ میرے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے قرآن مجید میں چھوڑی گئی نشانیاں ہیں۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے اور دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر ہمیشہ اپنی رحمت فرمائے۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، شیئر کیجیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔